تو یہ جو آپ کے سامنے میں نے سورۃ عبس کی چند آیتیں تلاوت کی ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ امام الانبیاء، امام الاتقیاء، خاتم الانبیاء، سرکار دو جہان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب کہیں آپ کے پاس مکے کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے مشرک بیٹھے ہوئے، آج کی اصطلاح میں بڑے خان اور وڈیرے اور چودھری بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت توحید، دعوت ایمان دے رہے ہیں، چونکہ اپنے کلام میں اللہ نے فرمایا آپ کو اپنی امت کی بڑی فکر تھی، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، قرآن میں سورۃ کہف میں، پیارے پیغمبر آپ ان لوگوں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے؟ آپ ہر وقت اس جستجو میں، اس فکر میں رہتے تھے کہ کس طریقے پر یہ لوگ ایمان لے آئے، کسی طریقے سے یہ جہنم سے بچ جائے، آپ کی فکر یہ ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سرداروں کو ایمان اور اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اس دوران، اس بیچ میں ایک نابینا صحابی ہے، ان کا نام ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، نابینا ہے اور اتنے بڑے مقام والا صحابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے جاتے تھے جہاد کے لیے، تو ان کو پیچھے اپنا نائب مقرر کر کے چلے جاتے تھے۔ غالباً 13 مرتبہ ان کو اپنی جگہ پر نائب بنا کر آپ چلے گئے، لیکن ہیں اندھے، نابینا ہے۔ تو وہ جلدی جلدی دوڑتے دوڑتے کوئی مسئلہ ان کو درپیش ہوا، جلدی جلدی آئے تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ مسئلہ رکھے اور اس کا جواب طلب کرے۔ تو آتے ہی اس نے کہا، مجلس میں پہنچا، علمنی مما علمک اللہ، پیارے پیغمبر یا رسول اللہ آپ کو جو اللہ نے علم دیا اس میں سے مجھے سکھائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجلس میں بیٹھے تھے، بڑے بڑے وہ خان وڈیرے چودھری بیٹھے ہوئے، ان کو سمجھا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات تھوڑی ناگوار گزری کہ میں مجلس میں بیٹھا ہوں اور لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں گے پورا مکہ مسلمان ہو جائے، پورا طائف مسلمان ہو جائے۔ ان کو چونکہ نابینا تھے، وہ بار بار تکرار سے، بخاری شریف میں روایت ہے، بار بار علمنی مما علمک اللہ، یا رسول اللہ آپ کو جو اللہ نے بتلایا مجھے یہ بتلایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر، آپ کے چہرہ انور پر، آپ کے سورج اور چاند سے حسین چہرے پر تھوڑی سی بل آ گئے کہ اب میں اتنی بڑی مجلس میں بیٹھا ہوں، ان کو سمجھا رہا ہوں، یہ سمجھ جائیں گے تو پورا مکے کے اندر جو مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا اس صحابی کو، وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا اس سے رخ پھیر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ تو یہ آیتیں نازل، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى۔ عبس، اللہ نے فرمایا عبس، آپ نے تر شروع ہو گئے۔ عربی گرامر میں عبستہ ہونا چاہیے، عبستہ مخاطب کا صیغہ، آپ تر شروع ہو گئے۔ اللہ نے خطاب نہیں کیا، غائب کا صیغہ بیان کیا۔ عبس وتولى، منہ بنا لیا اس نے، وتولى اور اپنا رخ پھیر لیا۔ کیوں؟ ان جاءه الاعمى، اس لیے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا۔ ان جاءه الاعمى، اللہ نے فرمایا وما يدريك لعله يزكى، پیارے پیغمبر آپ کو کیا پتا ہے؟ وما يدريك لعله يزكى، آپ کو کیا پتا ہے ہو سکتا ہے یہ آدمی جو آیا ہے نابینا
یہ اس سے فائدہ اٹھا لے، یزکا تزکیہ حاصل کرے، پاکی حاصل کرے، او یذکر فتنفعہ الذکرا، یا یہ آپ سے علم حاصل کرے آگے اس کو علم فائدہ دے کر کے دوسروں کو یہ علم پہنچا دے۔ جو بھی آیتیں نازل ہو گئی، عبس و تولا، میں نے آپ کو سمجھایا عبستا و تولیتا ہونا چاہیے، آپ نے منہ موڑا، آپ نے اپنا رخ پھیر لیا، آپ نے اپنے ماتھے پر بر لیا، لیکن نہیں۔ اللہ اکبر، قربان جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کے۔ اللہ نے غائب کسی نے بیان کر دیا، اس نے اپنا منہ موڑ لیا، اس نے اپنا منہ بنا لیا۔ یا کی شان ہے، پورے قرآن مجید میں میرے اللہ نے کبھی رسول اللہ کو نام لے کر کے نہیں پکارا ہے، ایسے نہیں فرمایا یا محمد، نہیں، ایسے تو فرمایا یا نوح، فرمایا یہ فرمایا یا عیسیٰ، یا موسیٰ، ہر نبی کا نام لے کر پکارا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پکارا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، ہے قربان جاؤں، 3 مقامات پر صرف آپ کا نام اللہ نے لیا اپنے کلام میں، لیکن وہ بھی یہ بتلانے کے لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ محمد الرسول اللہ وما محمد الا رسول، ما کان محمد، اب 3 جگہ پر، ایک جگہ پر فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ایک مقام پر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بیٹیاں تو ہیں 4، مرد اس کے بچے بڑے ہو کر کے 4 بیٹے ہوئے لیکن بچپن میں فوت ہو گئے، بڑے نوجوان لوگوں کے والد نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ 2، تیسرے مقام پر فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو اللہ رب العزت نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبس و تولا، تر شروع ہو گئے، و تولا، اور منہ موڑ لیا، کیونکہ اس کے پاس ایک نابینا ہے۔ وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى، اللہ نے آگے فرمایا اما من استغنى، بھائی جو آدمی جس کو پرواہ نہیں ہے ان وڈیروں کو، خوانین کو، ان سرداروں کو اگر پرواہ نہیں ہے اسلام اور دین کی، اما من استغنى فانت له تصدى، ان کو اگر اسلام اور دین کی پرواہ نہیں ہے فانت له تصدى، آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے۔ وما علیک الا یزکا، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے، ایمان لاتے ہیں ان کو فائدہ ہوگا، نہیں لاتے ہیں ان کا نقصان ہوگا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، راستہ کھلا ہے، جنت کے راستے پر چلنا چاہو چلو، جہنم کے راستے پر چلنا چاہو تمہاری مرضی۔ پیارے